تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کرو جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے پیغمبروں سے سوالات کیے ہیں؟ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بے شمار الٹے سیدھے سوالات کیے، وہ سوال جو کرنے چاہیے تھے وہ بھی، اور وہ سوال جن کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ بھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کثرت سوالات کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نظروں سے گر گئے۔ تو کیا تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے یا ان کے بہکاوے میں آ کر کے یہی چاہتے ہو کہ تم بھی اس طریقے سے سوالات کرو؟ تو اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ یاد رکھو، ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے گا تو ظاہر بات ہے وہ انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑا اور ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے گا، دور پہنچ جائے گا۔ تو اس آیت میں کثرت سوالات سے صحابہ کو روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو بیجا قیل و قال اور فالتو سوالات، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ سوال آدھا علم ہے، سوال اس وقت کیا جائے جب سوال کرنے کا موقع ہو، بغیر موقع سوال کرنا مناسب نہیں۔ اسی لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوالات مقبول ہیں، تقریباً 10-12 سوالات۔ آگے فرمایا کہ تم ان یہود کے اہل کتاب کے بہکاوے میں مت آؤ، ان کی دلی خواہش یہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہے، وہ نہیں چاہتے تم پر قرآن اترے، تم پر نئے نبی نئے پیغمبر آئے، پیغمبر آخر الزماں، اور تم کلمہ پڑھ کر کے جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ وہ ایسا کیسے چاہ سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے اپنے دلوں کے اندر حسد ہے۔ اور حسد کہتے ہیں کسی کی خوبیوں کو، نعمتوں کو دیکھ کر کے تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے لیکن یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ حسد ہے ان کو من بعد ما تبین لهم الحق، جب کہ ان پر حق واضح ہو چکا، ان کو پتہ ہے کہ قرآن بھی ٹھیک ہے
اور جس نبی پر قرآن اترا وہ بھی صحیح ہے اور آخری پیغمبر ہے، حق جاننے کے باوجود ایسا کر رہے ہیں۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ تم ان سے بدلہ لو، لیکن ابھی ابتدائی زمانہ ہے اور ابھی تک بدلہ لینا کا حکم نہیں آیا، اس لیے اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، نبی جی ابھی حکم یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، واصفحوا اور ان سے درگزر کریں۔ معاف کہتے ہیں جس میں کوئی انتقام نہ ہو، اور درگزر کہتے ہیں کہ جس سے اعراض کیا جائے، اس کا ذکر تک بھی نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا، چھوڑ دینا بات کو۔ تو فاعفوا واصفحوا یہ آیت پھر بعد میں منسوخ ہوئی، کس سے؟ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، آگے آئے گی وہ چل کر کے آیت، اس سے منسوخ ہو گئی۔ پھر شریعت کا بعد میں حکم یہ ہے کہ یا تو ان پر ایمان پیش کرو، قبول کر لیں تو تمہارے بھائی جیسے تم ایسے ہی ہو، اور اگر قبول نہ کرے اور اسلامی ریاست اور حکومت ہو تو اس کو جزیہ ٹیکس دیا جائے، پھر وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی برائی نہیں اس کے اندر، ورنہ پھر اگر وہ جزیہ بھی نہ دیں، بات بھی نہ مانے، تو پھر ان کے ساتھ قتال ہوتا ہے کہ چاہے اللہ ان کو غالب کرے چاہے تمہیں، پھر وہ بات کی بات ہے۔ تو فرمایا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی فیصلہ نازل کر دے، چنانچہ دوسرا فیصلہ بعد میں آیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، وہ جب چاہے معافی کا حکم دے دے اور جب چاہے بدلہ لینے کا حکم دے دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کی ملکیت ہے، اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ آگے صحابہ کو ترغیب دی گئی کہ ابھی جہاد بالسیف کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ابھی جہاد بالنفس کرو، اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ، نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے۔ نماز پڑھو گے تو تمہارا جسم پاک ہوگا، زکوٰۃ دو گے مال کی محبت دل سے نکلے گی، بخل اور حرص تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں بے حد ضروری ہیں، ان کے بغیر تم آگے کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس اس وقت حکم یہ ہے، معاف تو تم نے کر دیا، درگزر بھی کر دیا، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور تم جو بھی کچھ خیر اپنے واسطے جمع کر رہے ہو، تجدوہ عند اللہ، اس کو ضائع اور برباد مت سمجھنا، بلکہ اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ انسان ایک درہم ایک دینار بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اس کا اجر ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت چونکہ تمہاری نظروں سے غائب ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے، تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال کو زیادہ پسند کرتا ہو اپنے مال کے مقابلے میں؟ تو صحابہ نے کہا ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا اپنے وارث کے مال کو، ہم تو اپنے مال کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، جو تم نے کھا لیا پی لیا یا آگے بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو دنیا کے اندر رہ گیا وہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ موت کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا چھوڑ کر کے گیا، اور موت کے وقت فرشتے پوچھتے ہیں اس نے کچھ آگے بھیجا بھی ہے یا نہیں بھیجا۔ تو آگے بھیجنے کا مقصد یہ ہے زکوٰۃ کا، اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات دے، غریبوں کا، مسکینوں کا، ماں باپ کا، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرے مالی، تو انسان کو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا ذخیرہ ہے جو آخرت میں اس کو ملے گا۔ آگے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، کم زیادہ جو بھی کچھ کرو گے ہر چیز اس کی نگرانی کے اندر ہے، اس سے کوئی چیز باہر نہیں۔
آگے یہود اور نصارہ کے کچھ اپنے خیالات تھے، ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، الا، بجز اس کے، من کان ہودن، جو یہودی ہو، او نصارا، یا نصرانی ہو۔ یہودی یوں کہتے تھے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، اور انہی کی دوسری جماعت کی بنی اسرائیل کی نصارہ، وہ کہتے تھے کہ نصارہ جنت میں جائیں گے۔ عجیب بات ہے، جنت کا ٹھیکہ دونوں نے لے لیا۔ بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طریقے سے نبوت رسالت اللہ نے ہمیں دی ہے، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے محبوب ہیں۔ لن تمسنا النار، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اس طرح کے دعوے ان کے تھے۔ نصارہ کہتے تھے ہمیں بھی کوئی فضیلت کم نہیں ہے، ہمارے پیغمبر بھی تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو بڑے فضل کمالات عطا فرمائے، جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، یہاں تک کہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہم تمام کے جو گناہ ہیں وہ اپنے سر لے کر کے، آپ عجیب عقیدہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہم سب کے گناہوں کو لے کر کے چلے گئے، کفارہ ہو گئے ہمارے گناہوں کا۔ اس لیے آج بھی عیسائیوں کی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جو ان کے چرچ کے اندر ان کے پادری پوپ ہوتے ہیں، ان کو پرچے پر لکھ کر دے دو اور کچھ نذرانہ پیش کر دو، تو پورے ہفتے کے، پورے سال کے، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ۔ اس لیے آج بھی جب وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں تو لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اب سے پہلے جو تم نے گناہ کر رکھے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور وہ نبی ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر ہی دیں گے، اس لیے تم پاک اور پوتر صاف ستھرے ہو جاؤ۔ حالانکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ تم کرو، کفارہ تمہارے پیغمبر دے، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا خام خواہ؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، تلک امانیہم، یہ ان کی امانی کہتے ہیں، بجز دل خوش کن باتیں کہنی، امید آرزویں، امید اور آرزو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے جناب۔ امید کا مطلب دل کا امانیہم، اللہ نے جواب دیا اس کے اوپر کوئی دلیل تو ہے نہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ آرزو کیا؟ گوشت کی دکان پر کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں بلی یا کتا گوشت کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی گوشت لٹکا ہوا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر آرزو یہ ہے کہ کاش یہ نیچے گرے اور تو اٹھا کر کے اپنے اس کو چل پڑے، تو یہ تو آرزو ہے، نہ وہ نیچے گرے گا نہ اٹھائے گا اس کو۔ تو آرزو کا مطلب ہوتا ہے صرف کسی چیز کی تمنا کرنا، اور تمنا کرنے سے وہ چیز اس طرح نہیں ملتی۔ تو فرمایا تلک امانیہم، بلکہ تفسیر حقانی نے تو اس کا ترجمہ کیا ہے یہ ان کے ڈھکوسلے، سمجھ رہے نہیں آپ، یہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن امانیہم اس کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے، اور امانیہم کا مطلب ہے آرزویں، امیدیں ہیں ان کی کہ ایسا ہوگا۔ تو امیدوں کے سہارے جینا یہ بے وقوفوں کی زندگی ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ ذرا ان سے یہ کہیے، ہاتو برہانکم، اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ جنت میں یہود اور نصارہ جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا، تو ذرا اس دعوے پر دلیل پیش کرو، جو کہ اصول یہ ہے البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے مدعی کے ذمے گواہ ہوتے ہیں اور مدعا علیہ سے قسم دی جاتی ہے۔ دنیا کی عدالتوں کا دستور بھی یہ جو کیس کرتا ہے اس سے گواہ مانگتے ہیں، جس کے اوپر گواہ پیش کرو۔
تو اللہ نے کہا قل ہاتوا برہانکم، اے میرے محبوب آپ ان سے دلائل مانگیے، ان کنتم صادقین، کہو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا دلیل پیش کرو۔ دلیل ولیل کہاں ان کے پاس تھی؟ اب اللہ رب العزت نے خود اپنے پاس سے دلیل دی کہ ہم بتاتے ہیں جنت میں کون جائے گا۔ جنت کا تعلق نہ یہودیت سے ہے، نہ نصرانیت سے ہے، نہ کسی اور دین سے ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کلیئر، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ مسلمان جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا، جو اس اصول اور ضابطے پر فٹ بیٹھے گا وہ جنتی ہے۔ گویا کہ اس آیت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے جنت کا مستحق کس کو کہا۔ ہم بھی خامخواہ دعوے کرنے لگے بھائی ہم جنتی ہیں اور جنت میں صرف آل محمد یا امت محمد جائے گی اور کوئی نہیں جا سکتا، یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا جیسے بنی اسرائیل نے کہا۔ اللہ رب العزت نے بالکل اتنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ جنت کس کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، بلا کیوں نہیں، ہم بتاتے ہیں جنت میں کون جائے گا۔ من عام ہے، اسلم جو فرما برداری کرے، وجہہ للہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، چہرہ انسانی جسم کے اندر سب سے اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، چہرہ بول کر کے پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، جس نے اپنے آپ کو اسلام کے سامنے جھکا دیا۔ لفظ اسلام اور مسلمان کے معنی ہی آتے ہیں فرما برداری کرنا، اسی لیے مسلمان کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز کے اندر فرما برداری ہے، اپنی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے عقائد کو صحیح کر دیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، فرما برداری کی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہو عقائد کی تصحیح کے ساتھ ساتھ حسن اعمال ہو۔ بعد نے اس کا مخلصون بھی ترجمہ کیا ہے، چونکہ بغیر اخلاص کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی ٹھیک ہو، جس کو قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اعمال صالحہ کرے۔ اس سے پہلے بھی گزرانا یہ آیت آپ نے سنا ہوگا جب یہودیوں نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو اللہ نے وہاں بھی کہا تھا ہم بتاتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ یہی اس کا مفہوم ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا عقیدہ صحیح کر دیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کر دیا اخلاص کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کی، تو یاد رکھو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو آخرت کا امیدوار ہو اپنے رب سے ملنے کا اور اعمال صالحہ کرے اور اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق حسب نسب سے نہیں ہے، فرمایا ولا خوف علیہم، جن لوگوں کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، عقائد بھی صحیح، اعمال بھی صحیح، تو ولا خوف علیہم۔ اچھا، حدیث جبریل کے اندر جو 3 سوال ہیں، مل ایمان، مل احسان، اور اسی طریقے سے مل اسلام، تو احسان کی تفسیر وہاں پر یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کی جائے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔
تو وہ محسنوں کا مطلب یہی ہے درجہ احسان کے مطابق عبادت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ ہوگا ایمان اعمال صالحہ، ولا خوف علیہم، تو نہ ان پر مستقبل میں کوئی خوف ہوگا آئندہ زمانے میں، ولا هم یحزنون، اور نہ گزشتہ زمانے میں جو فوت زمانہ ہو چکا ماضی اس کے اندر کوئی ان کو ٹینشن ہوگی گزشتہ چیزوں کی، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ رنجیدہ اور پریشان ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے واسطے جنت ہے۔ تو بہرحال ان کے کچھ دعوے ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے۔ ان دعووں پر دلیل کوئی نہیں تھی، صرف ایک نعرہ تھا الا من کان ھودا او نصارا لن يدخل الجنہ، کہ جنت میں صرف اور صرف یہود و نصارہ جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی اندر کی آرزوئیں تمنائیں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی جی ان سے اعلان کر دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کے اوپر دلیل پیش کرو۔ آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکے، قیامت تک نہیں دے سکیں گے، تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا بلا من اسلم وجہہ للہ، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ محسن، اس کے اعمال ٹھیک ہو، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے، اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ کے مقام پر فائز ہو، فلہ اجرہ عند ربی، ایسے انسان کے واسطے اجر ہے اور ثواب ہے، جنت کا مستحق وہ ہے۔ نہ ان پر کوئی آئندہ خوف ہوگا اور نہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی مصیبت کوئی تکلیف جو آ گئی تھی اس کے اوپر رنجیدگی کا اظہار ان کو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو ایمان اعمال عقائد کی درستگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔